اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں گفتگو کروں گا غار ثور میں صحبت مصطفیٰ کا فیض اور عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، بلند رتبہ عطا فرمایا، اور آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا گیا، کیونکہ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت عتیق تھی، اور آپ کو صدیق کا لقب کس وجہ سے عطا ہوا؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور معراج کی واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ معراج بیان کیا، تو واقعہ معراج کے بیان کرنے کی وجہ سے بہت سے نئے مسلمان مرتد ہو گئے، اور کفار و مشرکین نے سازش شروع کر دی، اور سازش کے تحت لوگوں کو اسلام سے دور کرنا شروع کر دیا، اسلام سے ہٹانا شروع کر دیا۔ تو ابو جہل بھی اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور بڑے طریقے کے ساتھ اس نے بات شروع کی اور کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا ہوں تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ وہ شخص کہے کہ میں مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گیا تو کیا یہ بھی ممکن ہے؟ تو ابو بکر کہنے لگے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ وہ شخص کہے کہ میں آسمانوں سے پھر زمین پر آیا تو گھر کے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا، تو کیا یہ سفر جو ہے ایک رات میں ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ اب ابو جہل کو یقین ہو گیا اور گمان کرنے لگا کہ اب میں ابو بکر کو نبی سے دور کر سکتا ہوں، اب میں ابو بکر کو نئے دین سے دور کر سکتا ہوں، کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ اب ابو بکر نے بھی ناممکن کہہ دیا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ جو بات ہے اے ابو بکر، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، کیا اب بھی تو اپنے نبی کو تسلیم کرے گا؟
اب بھی اپنے نبی کو مانے گا؟ کیا اب بھی اس دین اسلام کو مانے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو جہل، اگر یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے تو اے ابو جہل سن لے، میں اپنے نبی کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، میرا نبی سچ فرما رہا ہے۔ تو اس وقت ابو جہل کہنے لگا، اے ابو بکر، پہلے تو ناممکن کہہ رہا تھا، اب کیسے ممکن ہو گیا؟ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے، اے ابو جہل، جب میرے نبی نے دین اسلام کی دعوت کے لیے، دعوت توحید و رسالت کے لیے جب ابو قبیس پہاڑی پر جب اپنے آپ کو منوایا تھا تو اس وقت مکہ کے سرداروں نے آپ کو صادق الامین کہا تھا۔ تو سب سے پہلے مکہ کے سرداروں نے آپ کو صادق الامین کہا ہے، تو میں اپنے پیارے نبی کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، میرا نبی جو بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ابو جہل کو لاجواب کر دیا، اور یہ خبر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہو گئے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے ابو بکر، میں نے تمہیں واقعہ معراج سنایا نہیں ہے اور نہ ہی سنا کر کسی صحابی کو بھیجا کہ جا کر ابو بکر کو سنا دو، تو تم نے بغیر سنے ہی میرے واقع معراج کی تو نے تصدیق کر دی۔ اے ابو بکر، تو نے کس طرح تصدیق کی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات کی تو تصدیق مکہ کے سرداروں نے بھی کی تھی، آپ کی تو تصدیق مکہ کے لوگوں نے بھی کی تھی، انہوں نے بھی آپ کو صادق الامین کہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو مان گیا ہوں، میں نے تو آپ کو تسلیم کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا اور نہ خدا کے فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ ہی آپ کی طرف جو وحی آتی ہے اس کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بن دیکھے میں نے خدا کو بھی مان لیا ہے، آپ کی وحی کو بھی بن دیکھے مان لیا ہے، آپ کے کہنے پر فرشتوں کو بھی مان لیا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر بات کو بن دیکھے تسلیم کر رہا ہوں اور تصدیق بھی کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واقع معراج کی میں تصدیق نہ کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بات کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا تو اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے یار نے میرے محبوب کی بات کی کس طرح تصدیق کی ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے کہا کہ اے جبریل، جا اور میرے پیغمبر کو بتا دے کہ آج کے بعد ابو بکر کو عبداللہ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، بلکہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ صدیق اکبر کے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، تو عبداللہ کے نام سے ابو بکر کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ صدیق اکبر کی وجہ سے جو ہے وہ پہچان ہو جاتی ہے۔ تو سامعین ذوالفقار، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر وقت حضور علیہ السلام کا فکر کیا کرتے تھے۔ اپنی ذات کا فکر ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، اگر کسی ذات کا فکر ہو تو اسے غم کہتے ہیں،
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہمہ وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فکر لگا رہتا تھا، غم لگا رہتا تھا۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے لگے، 13 نبوی کو ہجرت کرنے کا حکم آیا، تو بہت سے صحابہ جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اجازت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر انتظار کر، تمہیں کوئی اچھا دوست مل جائے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضور کے علاوہ تو اچھا دوست اور کون ہو سکتا ہے، حضور ہی تو سب سے اعلیٰ دوست ہیں۔ تو سامعین ذوالفقار، تو جب آپ کو یہ پتہ چلا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رات کا سونا جو ہے وہ ختم کر دیا اور گھر کے دروازے کو بند کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کب میرا پیارا نبی جو ہے وہ تشریف لے کر آتا ہے۔ تو جب حکم ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کے باہر گھوم رہے ہیں اور فرمایا کہ اے ابو بکر رات کے اس پہر میں تم کیا کر رہے ہو؟ تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وقت آئے گا تو میں حضور کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر تو پھر آرام کرنا تھا، گھر میں رہنا تھا۔ تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے معلوم ہوا کہ کوئی اچھا دوست مل جائے گا تو آپ کے علاوہ تو کوئی اچھا دوست تھا ہی نہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں حضور کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے میں نے سونا چھوڑ دیا ہے اور اپنے گھر کے دروازے کو بند کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جب میرا پیارا نبی میرا محبوب آئے گا تو اس کو نہ دستک دینے کی ضرورت پڑے نہ اسے مجھے بلانے کی ضرورت پڑے، تاکہ میں غلام بن کر آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے ہی حضور کے انتظار میں کھڑے تھے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی آگے دوڑتے ہیں، کبھی پیچھے دوڑتے ہیں، کبھی دائیں جانب دوڑتے ہیں، کبھی بائیں جانب دوڑتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا کرتے ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن سامنے سے آ جائے اور وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے دوڑ کر جاتا ہوں تاکہ اس کے حملے کا میں خود مقابلہ کروں، تاکہ آپ کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ خیال جو ہے مجھے گھماتا پھراتا ہے۔ تو سامعین ذوالفقار، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار کی طرف جا رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ان پتھروں کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف محسوس ہونے لگی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا فکر تھا، حضور کا فکر تھا، تو اس فکر کی وجہ سے محسوس کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں بھی یہ پتھر آ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی، تو کیوں نہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا جائے۔ تو سامعین ذوالفقار، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر آ جائے تو میں آپ کو کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھے اور غار تک گئے۔ تو جب غار تک پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں غار میں جاتا ہوں۔ اب یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، یعنی ان دو کا دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ اب دو کا دوسرا اس سے مراد جمیع علماء کرام، جمیع مفسرین کرام نے فرمایا کہ دو کا دوسرا سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو دو سے دوسرا مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ دو کا دوسرا تو حضور ہیں، تو پہلا کون ہوا؟ ثانی اثنین میں سے دو سے دوسرا ہی مراد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دو میں سے دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں کہا گیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کہا؟ حضور تو پہلے ہیں، اب دو میں ایک پہلا ہوتا ہے اور ایک دوسرا ہوتا ہے، تو اسے اثنین کہتے ہیں۔ تو اولیت پہلے کو ہے یا دوسرے کو ہے؟ اولیت تو پہلے کو ہوگی، دوسرے کو نہیں ہوگی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو میں سے دوسرا کیوں کہا؟ اب یہ سوال ہے۔ تو یہاں میرے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتی ہیں، یہ جو بات کہی گئی ہے دو میں سے دوسرا، تو یہ بات غار میں بیٹھے ہوئے حال کی نہیں ہو رہی، یہ بات جو ہو رہی ہے غار میں داخل ہونے کی ہو رہی ہے، کہ جو غار میں پہلے داخل ہوئے تو یہ شان جو ہے جو پہلے غار میں داخل ہوا، تو اس حوالے سے حضور علیہ السلام کو جو شان عطا کی وہ دو کا دوسرے والی شان عطا کی گئی۔ جب غار میں داخل ہونے لگے تو حضرت ابو بکر کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ باہر ٹھہریے، میں پہلے غار میں جاتا ہوں۔ تو یہاں ابو بکر پہلے بن گئے، اس لیے کہ وہ پہلے غار میں گئے، کیونکہ پہلے غار میں وہ داخل ہوئے۔ کیوں کہ پہلے وہ غار میں گئے اور غار کو صاف کرنے لگے، اور غار کو صاف کرنے کے لیے گئے اس لیے کہ غار کے اندر کوئی موذی چیز نہ ہو، کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو کہ جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کوئی نقصان پہنچائے، تاکہ اس کا پہلے بندوبست کر دوں، تاکہ کوئی چیز حضور علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے غار میں گئے، اور غار میں جا کر جو ہے آپ نے غار کو صاف کیا، اور غار میں جتنے بھی سوراخ تھے ان سب سوراخوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے قمیض کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ اب سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ بچ گیا تو کپڑا بھی نہ بچا۔ اب صدر کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت تھی۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعہ پر تمام مسالک کے علماء جو ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو آپ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی، پھر حضور علیہ السلام کو دعوت دی۔ تو پہلے غار میں کون گئے؟ پھر حضور علیہ السلام غار میں گئے۔ تو اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، جو غار میں دوسرے نمبر پر گئے وہ میرے محبوب تھے، اس لیے اللہ پاک نے ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرا حضور علیہ السلام کو کہا، اور غار کو صاف کرنے کے لیے پہلے ابو بکر گئے، تو اس لیے ابو بکر کو پہلے کہا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار میں موجود ہیں،
حضور علیہ السلام تشریف لائے، اب ابو بکر کی گود ہے اور حضور علیہ السلام کا سر انور ہے۔ اب ابو بکر حضور کو دیکھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے وہ دہا کے چہرے کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ ابو بکر کے چہرے انور پر پڑ رہی ہیں۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی تو وہاں 2000 سال سے سرائے سینہ کا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پتا چلا کہ مکہ کی زمین پر پہاڑ ہے اور اس میں غار ہے اور وہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا۔ تو جب سے اس سانپ نے سنا تھا وہ سرائے سینہ سے سفر کرتا ہوا اس غار ثور میں آ کر اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے کہ کب حضور علیہ السلام کا دیدار ہوگا۔ اب سامعین ذوقار، وہ سانپ 2000 سال سے دیدار مصطفیٰ کے لیے مشتاق تھا۔ اب وہ جس سوراخ کی طرف جاتا وہ سوراخ بند تھا۔ بالآخر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی والے سوراخ کی طرف آیا۔ اب اسے موقع اور کہیں سے نہیں ملا، بس اس نے وہی موقع پایا اور اس نے پہلا ڈنگ مارا، پھر دوسرا ڈنگ مارا۔ جب تیسرا ڈنگ مارا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، جسم میں بے قراری آئی، جسم بے چین ہوا۔ تو حضور علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ ابو بکر بے چین ہے۔ ابو بکر سے پوچھا ہے ابو بکر کیا وجہ ہے، کیوں بے چین ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موذی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے۔ کہا کہ ابو بکر اپنے پاؤں کو اس سوراخ سے ہٹاؤ۔ تو جب اس سوراخ کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ سوراخ سے نکلتا ہے اور نکل کر جب وہ دہا کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ پر میرا سلام ہو۔ اب سامعین ذوقار، وہ حضور علیہ السلام کا دیدار کر کے بڑا خوش ہوا۔ اب یہاں میں ایک محبت والی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کسی کتاب میں نہیں لکھی، بس اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اس سانپ نے حضور علیہ السلام کو کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار کو میں نے ڈانگ مارا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی اور وجہ سے نہیں، مجھے کوئی اور راستہ ملا نہیں، صرف دیدار کے لیے مشتاق تھا تو مجھے راستہ کہیں اور سے مل نہیں رہا تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں نے اس وجہ سے آپ کے یار کو ڈانگ مارا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں نے جو ڈانگ مارا ہے میں اس زہر کو چوس لیتا ہوں۔ اب سانپ اس زہر کو چوستا تو سانپ کی موت واقع ہو سکتی تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا اے سانپ تو نے ہمیں سلام کیا ہے، ہم سلامتی دینے والے ہیں، ہم موت دینے والے نہیں ہیں، لہذا تو ہمارے دیدار کے لیے مشتاق تھا، ہم نے تجھے معاف بھی کر دیا اور اپنا دیدار بھی عطا کر دیا۔ سامعین ذوقار، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اپنی ایڑی میری طرف کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، حضور کے لعاب دہن کے لگنے کی دیر تھی، وہ سارے کا سارا درد جو تھا اور زہر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ جس نے مکہ کی زمین پر 2 مرتبہ اپنی جان کو قربان کیا، ایک غار ثور میں اور ایک خانہ کعبہ میں، مطاف میں جب حضور علیہ السلام طواف کر رہے تھے اور کفار و مشرکین حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے لگے
تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر ان کفار و مشرکین کے حملے کو روکا اور خود کو تکلیف میں اور اذیت اور مار کو برداشت کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچنے سے محفوظ رکھا۔ تو سامعین ذوالفقار، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے تو ابو بکر کو حضور کی فکر تھی، غم تھا، تو ذہن میں خیال آیا کہ جس غار کی طرف سے داخل ہوئے تھے وہ راستہ تھا اور دوسری طرف سے غار کا راستہ نہیں تھا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غار سے داخل ہوئے ہیں، آگے سے غار بند ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم مجھے یہ ہے کہ ادھر سے اگر کافر آ گیا تو وہ غار میں داخل ہو جائے گا، آگے غار بند ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا بنے گا؟ تو ابو بکر کے کہنے کی دیر تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ لہرایا اور فرمایا کہ اے ابو بکر، کافر ادھر سے داخل ہوگا، ہم ادھر سے نکل جائیں گے، آگے سے غار بند تھی، بس مصطفیٰ کے ہاتھ لہرانے کی دیر تھی، پہاڑ پھٹ گیا اور ابو بکر نے سمندر دیکھا اور سمندر میں حبشہ سے آتی ہوئی کشتیوں کو بھی دیکھ لیا۔ تو سامعین ذوالفقار، بتانا یہ مقصود ہے کہ جس کا ہاتھ اٹھنے اور انگلی کا اشارہ ہو اور وہ پہاڑ پھٹ جائے تو پھر ان ابو بکر اور نبی کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ان کو بھی چھپنے کی کوئی ضرورت تھی؟ ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ بغیر ارادے کے اشارہ کر دیں تو پہاڑ پھٹ جائے، تو پھر بھی انہیں چھپنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری طرف دیکھیے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے گھر سے روانہ ہونے لگے اور کفار و مشرکین ننگی تلواروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی چاروں طرف جمع تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ہجوم سے نکل کر آئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی خاک بھری اور ان لوگوں کی طرف وہ پھینکی، وہ تکنے والے اندھے ہو کر رہ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ہجوم سے نکل کر غار کی طرف آ گئے، وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ وہ ایک دائرے میں سینکڑوں لوگ ننگی تلواروں کے ساتھ کھڑے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نابینا کر کے حضور غار کی طرف آ گئے اور غار میں 3 دن اور 3 راتیں آپ نے گزاری۔ وہ غار میں پھر ان سے چھپ کر بیٹھے تھے جو ان ننگی تلواروں سے نکل کر آ گئے تھے۔ تو بات سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کافروں سے نکل کر آئے تھے اور وہ اندھے ہو کر رہ گئے تھے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کافروں سے چھپ کر غار میں بیٹھے تھے۔ 3 دن 3 راتیں ان کافروں کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر بیٹھے رہے، نہیں اس وجہ سے غار میں بیٹھے تھے کہ ابو بکر کو اپنی صحبت کا فیض عطا کرنا تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس فیض کو تقسیم کرنا تھا۔ تو یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر میرا غم نہ کر، لا تحزن میرا غم نہ کر۔ یہاں خوف کا لفظ نہیں آیا، خوف کا لفظ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، جب انسان کو اپنی ذات کی فکر ہو۔
تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا لا تحزن، تو میرا غم نہ کر. کیوں؟ ابو بکر کو حضور کا غم تھا، وہ حضور کا غم کر رہے تھے، تو حضور کی فکر تھی. تو آگے چاہیے تو یہ تھا، اللہ پاک فرما دیتا یا حضور کہہ دیتے اے ابو بکر تجھ کو میرا غم ہے تو میرے ساتھ اللہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا فکر نہ کر کہ میرے ساتھ اللہ ہے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کہا. جب اللہ کی معیت کی باری آئی کہ وہ ساتھ ہے تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب میں فقط تیرے ساتھ ہوں، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، کہ میں محبوب تیرے ساتھ بھی ہوں اور تیرے ابو بکر کے ساتھ بھی ہوں. ان اللہ معنا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. سامعین ذوالفقار، وہ 3 دن، وہ 3 راتیں، وہ جو معیت بھی تھی، اللہ نے ابو بکر کو مصطفیٰ کی صحبت کا فیض عطا فرمانا تھا. فیض صحبت کے لیے 3 دن 3 راتیں گزاری گئی، اور یہاں پر تصوف کی بنیاد رکھی گئی کہ صرف آقا اور ابو بکر ہیں، آقا اور غلام ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے. اس لیے کہ ابو بکر کو اپنی صحبت کا فیض عطا فرمانا تھا، اور صحبت کی جو عطا ہے وہ دی جا رہی تھی، خلوت میں توجہ عطا کی جا رہی تھی. 3 دن 3 راتیں ابو بکر کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر تھی، اور مصطفیٰ کی توجہ جو تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کی طرف تھی. 3 دن 3 راتیں آقا نے تنہائی میں اپنی توجہ عطا کی. پھر یہ اسی کا یہ نتیجہ تھا، یہ اسی توجہ کا نتیجہ تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہری وصال ہوا تو وصال کے بعد ہزارہا قبائل کے لوگ مرتد ہو گئے. جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، بس سنا اور حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اسلام میں داخل ہو گئے. 5 جھوٹے مدعیان نبوت بھی پیدا ہو گئے، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، ان میں اکثر لوگ مسلمان تھے. جب اتنی عجیب کیفیت پیدا ہو گئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جرت مند صحابہ، ان کی طبیعت مبارکہ میں بھی ایک اضطراب پیدا ہو گیا. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں کو جہاد کے لیے بھیجنے لگے تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، 1000 قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ گئے ہیں، اور 5 لوگ مدعیان نبوت جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان میں ایک عورت بھی ہے. اے ابو بکر، ان لوگوں کی طرف لشکر نہ بھیجے، یہ لوگ ہم سے زیادہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے، ریاست کو نقصان پہنچ جائے، خلافت کو نقصان پہنچ جائے، امت کی وراثت کو نقصان پہنچ جائے، آپ ان سے جنگ نہ کریں. اب دیکھیے وہ غار ثور کی 3 راتیں اور 3 دن کا فیض تھا، 3 دن اور 3 راتوں کا یہ فیض تھا. جب اتنے اضطراب پیدا ہو گئے تو ابو بکر نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے عمر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو اتنے جرت مند تھے، آپ بھی ہمت چھوڑ گئے ہیں. ابو بکر نے کہا کہ اے عمر، اس سے بڑھ کر بھی اگر لوگ مرتد ہو جائیں اور وہ لوگ اسلام کو چھوڑ جائیں تو میں دین مصطفیٰ کے بچاؤ کے لیے ضرور بھی ضرور جہاد کروں گا، اور میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے یہ جہاد ضرور کروں گا. تو یہ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی 2.5 سالہ خلافت میں جتنے بھی فتنے تھے وہ سارے کے سارے فتنے ختم ہو گئے،
اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی کشتی کو فتنوں سے نکال کر کمال تک پہنچا دیا۔ یہ وہ غار ثور کا فیض تھا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ تو پھر چھپ کر نہیں بیٹھے تھے بلکہ ابو بکر کو فیض مصطفیٰ عطا کیا جا رہا تھا۔ اب سامعین ذی وقار، غار کے باہر مکڑی نے جالا بن دیا، اور وہ مکڑی جو 700 سال سے دیدار مصطفیٰ کے لیے وہاں انتظار کر رہی تھی، اور کبوتری نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انڈے دے دیے، اور اس کبوتری کو حفاظت مصطفیٰ کی وجہ سے اجر یہ ملا کہ مکہ اور مدینہ میں جتنے کبوتر ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ اسی کبوتری کی نسل سے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غار میں پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیاس لگی ہے۔ اب غار میں پانی نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، اس کونے میں جاؤ، وہاں پانی موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے تو کیا دیکھتی ہیں؟ پانی کا چشمہ ہے۔ وہاں سے پانی پیا، واپس آئے، حضور نے فرمایا ابو بکر پانی پی آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی آیا ہوں۔ کیسا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پتہ ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اے ابو بکر، جب تو نے اب پانی مانگا اس وقت اللہ پاک نے کہا کہ اے جبریل سدرہ کو چھوڑ، جنت سے چشمہ اٹھا اور غار میں پہنچا دے، اس لیے کہ میرے یار کے یار کو پیاس لگی ہے، اسے جو پانی پلانا ہے وہ جنت کے چشمے سے پلانا ہے۔ اب سامعین ذی وقار، تو جس غار میں پانی آ جائے، پہاڑ پھٹ جائے، تو وہاں پھر 3 دن 3 راتیں چھپ کر بیٹھے تھے، چھپ کر نہیں بیٹھے تھے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کو جو ہے وہ اپنی صحبت کا فیض عطا کیا جا رہا تھا، فیض دیا جا رہا تھا کہ ابو بکر نے ہی ان فتنوں کو ختم کرنا ہے۔ آج مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے گا، پھر آسانی سے ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ تو سامعین ذی وقار، تو پھر غار ثور میں مصطفیٰ کی صحبت کا اتنا فیض ملا کہ ابو بکر کے چہرے پر والضحیٰ کے چہرے کے اثرات آ گئے، اور اس قدر آئے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں پہنچے، اور مدینہ کے لوگ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اب انوار و تجلیات پہلے ہی پڑ چکی تھی، والضحیٰ کے چہرے کہ انوار جو ہے ابو بکر کے چہرے پر پہلے ہی پڑ چکے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ پہلے ہی مصطفیٰ کے چہرہ انور سے انوار و تجلیات آ چکی تھی، تو مغالطے میں لوگ جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہی نبی سمجھنے لگے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا، آپ کو شک گزرا کہ لوگ مجھے ہی نبی سمجھ رہے ہیں، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے اور چادر حضور علیہ السلام کے اوپر کر دی اور بتایا کہ میں غلام ہوں، میرا نبی جو ہے اس چادر کے نیچے ہے، میں تو غلام ہوں، میرا آقا اور میرا لیڈر جو ہے وہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اور میں نے ہر اپنے صحابی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، اگر احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا وہ ابو بکر کا نہیں چکا سکتا، اس لیے بروز محشر اللہ پاک جو ہے وہ میرے ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کر